نوجوان نسل کو صحابہ کرام کی جو اہمیت ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، اور جو اہل بیت اطہار کا جو مقام و مرتبہ ہے، اور جو قرآن مجید کے اندر ان کے لیے جو بشارتیں ہیں، احادیث کے اندر ان کے لیے بشارتیں ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ اچھا، آپ نے یہ فرمایا کہ نوجوانوں کے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے. جی، میں یہ کہوں گا ایک انتخاب ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں اپنے لیے کسی چیز کا. جی، اپنے لیے ہم کوئی رول ماڈل تلاش کرتے ہیں کہ یہ زیادہ اچھا انسان ہے یا اس سے مجھے زیادہ فائدہ کی چیز مل سکتی ہے. اگر آپ نے کسی کو رول ماڈل بنانا ہو اور آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کی سلیکشن اور اس کی الیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے بیسٹ سلیکشن ہے. اور اگر ہم اس شخصیت کو رول ماڈل بناتے ہیں تو ہم یقیناً دنیا میں بھی بہت سی خیر و بھلائی پالیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم بہت سی خیر و بھلائی پالیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں میں دیکھا یا ان کے دلوں کو دیکھا تو اس میں سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سب سے بہترین پایا، تو پھر آپ کا انتخاب اپنے لیے کر لیا اور آپ کو رسالت کا منصب عطا کر دیا. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا تو جن لوگوں کے دلوں کو بہت اچھا پایا اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بنایا. تو یہ وہ لوگ کہ جن کا انتخاب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا. اتنی بڑی بات. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت موجود ہے کہ ابو عبد الرحمن الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو لوگ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے. ان میں سے پہلے ایک شخص آگے بڑھا اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ اگر کوئی شخص پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتا ہے، آپ جو بات کہتے ہیں اس کو مان لیتا ہے، اس پر ایمان لے آتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے توبہ ہے. مینز توبہ کیا ہے یہ میں آگے آپ کو ڈسکس کرتا ہوں. اس شخص نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی. پھر وہ پیچھے ہٹا، دوسرا شخص آگے بڑھا اور اسی طرح پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی سوالات کو دہرایا اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا اس کے سوالات کے جواب میں کہ اس کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے توبہ ہے. توبہ کیا ہے؟ جنت میں ایک ایسے درخت کا نام ہے. مینز کہ اس کو الٹیمیٹ سکسیس کی بشارت دی جا رہی ہے جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، آپ کو دیکھے، آپ کی بات کی تصدیق کرے. تو بھائی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سکسیس کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے. اور اگر نوجوان دنیا کے معاملات میں تعلیم حاصل کرنا ہو، دنیا کے معاملات میں کوئی جاب کرنی ہے، آپ کو کہیں اچھا پرفارم کرنا ہے، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ میڈیکل کے شعبہ میں کسی کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ داعی ہیں، تو اگر آپ رول ماڈل بناتے ہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو، تو اس سے زیادہ اچھا رول ماڈل ہی کوئی. جی وہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا، اور یہ بات قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ کے اوپر نازل کی ہے. بے شک. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے منتخب کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ایسی شہادت ہے کہ یہ کلیجے کو ٹھار دیتی ہے. یعنی مومن کا ایمان جس سے بڑھ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب نبی پاک علیہ السلام کو دی، اور وہ کتاب آپ نے کن لوگوں کے حوالے کی، یعنی قرآن مجید کن لوگوں کے حوالے کیا؟ ان لوگوں کے حوالے کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے. اصطفینا من عبادنا، یعنی اس کتاب کے وارث وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا. تو اگر جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اس انتخاب میں کوئی مسئلہ ڈال دیا جائے یا اس کے بارے میں کلیئرٹی نہ ہو، تو گویا کہ اس وراثت کے اندر اشکال جو ہے وہ پیدا ہوگا. یعنی گویا کہ وہ دین کے بنیادی راوی ہیں اصطفینا من عبادنا. دوسری بات جو چغتائی صاحب کی بات سے میں سمجھ رہا ہوں کہ جو حدیث کا انہوں نے ریفرنس دیا، ہمارا جو قرآن مجید کا مطالعہ ہے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات کے اوپر دل کی جو کیفیات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے.
یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ بندہ ہے، مثلا میں ایک بات کر رہا ہوں، اوپر سے کر رہا ہوں، کیا وہ چیز میرے دل میں بھی موجود ہے یا نہیں ہے. تو بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے دل کی کیفیت کے مطابق فیصلہ کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر اے نبی بیعت کر رہے تھے. اچھا سوال یہ ہے کہ اللہ کیوں راضی ہوا؟ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے جو دلوں کی کیفیت تھی اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ راضی ہوا. یعنی دلوں کے اندر جو اخلاص اور ایمان اور للہیت جو موجود تھی اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. اور اسی طرح سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی کی موجودگی میں پست رکھتے ہیں، یعنی ادب سے بات کرتے ہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو خالص کر لیا، یعنی اسپیشل اس کام کے لیے رکھ لیا کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، یہ تقوی ڈالنا ہے. امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یعنی ان کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا اور ان کے اندر تقوی ہی تقوی تھا، یا ان کے نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر تقوی ڈال دیا ہے اور ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. تو یہ دلی کیفیات جو دلوں کا جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ جب فیصلہ کر رہا ہے کہ ان کے دلوں کی کیفیات یہ تھی تو ہم ظاہر اسی کے اوپر ٹرسٹ کریں گے. دلوں کی جو پاکیزگی ہے وہ، اور دوسرا جو اللہ نے فرمایا کہ ان کو میں نے منتخب کیا ہے اور نبی پر جو کتاب اتاری ہے وہ میں نے ان کے سپرد کی ہے.